اپوزیشن آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے آپ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کے اندر بھی کیڑے نکالیں اور کیڑے نکال کے کریں جی یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم 3 ایشوز کو جو ہے ان پہ بات کریں گے۔ پہلا، ایک بانی پی ٹی آئی نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ آج پیشی کے دوران ان کی صحافیوں سے مختصراً گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے بہت بڑا ایک اعتراف بھی کیا اور انکشاف بھی ہے، اور اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی صورتحال تھی، وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں انہوں نے مزید 60 مجرم جو ہیں ان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ بانی پی ٹی آئی نے آج اڈیالہ جیل میں ایک صحافی کے سوال کا جواب دیا اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت کو سہارا دے دیا اور وہ ڈوبتی معیشت جو تھی وہ اب درست سمت میں چل چکی ہے۔ جاوید سمرو، ایک عرصے سے پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کردار دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے خط لکھا گیا، ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ پاکستان کو قرضہ نہ ملے، لیکن آج بانی پی ٹی آئی نے ان ساری باتوں کی نفی کی ہے۔ میں جب سے آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں تو میرا موقف ایک ہی ہے، اور امید ہے کہ مجھے آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ وجہ ہو سکتا ہے حالات تبدیل ہوں تو موقف میں میری تبدیلی آ جائے، لیکن ابھی تک تو میں کنفرم ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑی بات ہے یا ان کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے، وہ یو ٹرن لینا۔ آج کے بیان سے پہلے شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیاسی قیادت ہو جس نے یہ کہا ہو کہ جی پاکستان کی معیشت کے جو ترقی کے اشارے ہیں وہ مثبت ہیں۔ مجال ہے کسی نے بات کہی ہو؟ جب اٹھتے ہیں سیاسی بیانات دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے، فلاں ہے، ڈمکانا ہے۔ چلے دیر آئے، آپ درست آئے، اچھی بات ہے۔ آج تو چلو، اب ان لوگوں کا کیا جو باہر بیٹھ کے بیانات دیتے تھے، اب تو ان کے لیڈر نے کہہ دیا، ہمارے محترم عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی کہ جی ملک کی معیشت جو ہے بہتری کی طرف آئی جا رہی ہے۔ آج جو توشہ خانہ 2 کیس تھا اس میں ہی انہوں نے بات کی، آپ کو میں کلیئر کروں اپنے ناظرین کو۔ وہاں پہ جب دوستوں نے سوال کیا، ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل معیشت بہتر کی طرف جا رہی ہے اور یہ اچھی بات ہونی چاہیے۔ بھائی یہ بات آپ پہلے کیوں نہیں مانتے؟ جب ایک حکومت ہو یا جو بھی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی شخصیت ہوتی ہے، آپ تو پہلے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے۔ جب اس کے اقدامات کے پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو کہ یار ابھی بھی نہیں۔ مطلب اپوزیشن آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے آپ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کے اندر بھی کیڑے نکالیں اور کیڑے نکال کے کریں جی یہ ہوا ہے وہ ہوا۔ بھائی موجودہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی حکومت گئی تو آپ نے تو ایسے ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بارودی سرنگیں لگائی تھی کہ اگر وہ وہاں پیر بھی رکھتے ہیں اس کے قریب بھی گزرتے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ پی ڈی ایم کی جو 13-14 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کوشش کی۔ افسوس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ نے صورتحال ایسی بنا دی کہ آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا۔ ملک تو چلانا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری دنوں میں جس طرح سے ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھی پی بلاک کے اندر، کیا کچھ نہیں تھا۔ اور ان کی مجھے پہلی پریس کانفرنس بھی یاد ہے جہانگیر ترین کے علاوہ، جب معذرت چاہتا ہوں کیا نام تھا ترین صاحب کا، جو ان کے شوکت ترین صاحب، وہ ان کے ساتھ دیکھیں ایسی پریس کانفرنسز، اتنی انا، اتنا ایگو۔ جب آپ کے ساتھ پاس ٹیم نہیں تھی، اسد عمر صاحب کے پاس ٹیم نہیں تھی، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے پہلے، پتہ نہیں کتنی بڑے ببانگ و دہل بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے کہ جی میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ آخر حالت یہ ہوئی کہ وہ خود چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایف بی آر کے اندر میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ کیوں استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا۔ چیئرمین ایف بی آر تھے شبر زیدی صاحب، آپ کی غلط باتوں کی وجہ سے، آپ کے غلط اقدامات کی وجہ سے، آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا آپ سب کو یاد ہے؟ یہ تو ماضی لیکن قریب ہے۔ اب تو وہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ ہو گئی نا۔ ایک عرصے سے جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ موجودہ حکومت نے معیشت تباہ کر دی، ملک کا برا حال کر دیا، وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اب ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی ریمارکس میں یہی کہا نا کہ بیانیہ کیا ہے ان کے پاس؟ اب جب ان کی سیاسی قیادت باہر بیٹھی ہے، چیئرمین صاحب ہیں، باقی جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں،
وہ کس منہ سے بیان دیں گے اس قسم کا؟ عمر ایوب صاحب کس طرح سے ایسا بیان دیں گے کہ پاکستانی معیشت نہیں سنبھل رہی؟ بھائی اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت کہتی تھی کہ جی ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے، حکومت نہیں سنبھل پا رہی، حکومت نہیں چل پا رہی، معیشت نہیں سنبھل پا رہی، اب خان صاحب نے اسٹیمپ لگا دیا، میری نظر میں مہر تصدیق ہو گئی کہ جی پاکستان کی جو اکنامی وہ بہتر ایک ٹریک پہ چل چکی ہے. میں نہیں کہتا بہتر ہوئی، ایک ٹریک پہ چل چکی ہے. ان چیزوں کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، وہ اب کر رہے ہیں. چلو آپ نے مان لیا، اب کم از کم ایک چیپٹر جو ہے سیاست کے اندر اپوزیشن کا جو ہوتا ہے تنقید کرنا، جی معیشت بہتر نہیں ہے، اب وہ کم از کم ایک چیپٹر جو ہے وہ بند ان کو کرنا چاہیے میرے خیال میں. جی بالکل. اور اگر یہ چیپٹر بند ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ماضی میں کرتے رہے پی ٹی آئی والے، جو خط لکھتے رہے جو معیشت کے حوالے سے، اب جب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بیان آ گیا تو اس کے بعد تو یار سارا وہ پی ٹی آئی کے اندر نا جو خط لکھنے والے اور آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے نا، وہ تو دیکھیں میں ان کو تو پہلے ہی یہی سمجھتا ہوں وہ بھگوڑی قیادت ہے. وہ جب یہاں عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، مجھے یقین کریں وہ پیشیاں میں نے دیکھی ان لوگوں کی، میں نام نہیں لے رہا، جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ استھمیٹک پیشنٹ ہیں، ایسے دمے کی ایکٹنگ کر کے پیش ہوتے کہ پتہ نہیں اب جج صاحب کے سامنے ان کا ابھی سے کوئی برا حال ہو جانا ہے یہ وہ. لیکن جب ملک سے باہر گئے انہوں نے جا کے آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے باہر مظاہرہ کیا. کیوں بھائی؟ یہ تو وہ چند شرارتی لوگ ہیں، وہ شرارتی ٹولہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سیاست کے اندر، سیاسی میدان کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے. کہاں ہے شہزاد اکبر صاحب؟ کہاں ہے محترم شہباز گل صاحب؟ کہاں ہے وہ باقی قیادت جو ڈائسپورا کے نام سے کوئی پاکستان میں آ امریکہ کر میں، بیٹھی تھی؟ کوئی انگلینڈ میں، کہیں کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ. سب سے بڑا نام زلفی بخاری کا ہے، جس کے باہر بارے بیٹھے میں ہیں. کہا جاتا تھا ان محترم زلفی بخاری صاحب کے لیے کہ جی وہ وہاں بیٹھ کے لابنگ کرتے تھے اس وقت بھی یہ بھی. تو لابنگ کر رہے ہیں نا یار، پاکستان کے خلاف لابنگ نہیں ہو رہی ہے. کون سی لابنگ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف لابنگ تو ہو رہی ہے نا. وہ اپنے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لابنگ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. اگر وہ اس دھرتی سے جنم لیے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی لابنگ کا حصہ نہ بنے، لیکن وہ بنتے ہیں کیونکہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ تو برٹش بورن ہے. اب ان کو ہمارے زمینی حقائق کا کیا پتا ہوگا؟ شہزاد اکبر صاحب نے جس طرح سے قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس بنایا، وہ چونکہ پاکستان میں کبھی رہا ہی نہیں تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہے. اسی طرح باقی لوگ لے لیں جن کا پاکستان میں صرف پیدا ضرور ہوئے لیکن ان کا پلنا تھا، پرورش تھا، وہ باقی ممالک میں ہوئے. پیدا ضرور پاکستان میں ہوئے لیکن مفاد پاکستان کے ساتھ نہیں. وہ ابھی میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا، ابھی ٹھہریں. جا کے پرورش وہاں کی، سہولتیں آپ نے ان ممالک لی، وہاں پہ جا کے آپ نے دوہری شہریت لے لی. بھائی آپ کو اگر اتنا، میں تمام ڈائسپورا کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو پاکستان میں رہنے والے 22 سے 23 کروڑ عوام ہے اس کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان سے سمجھنا چاہیے. لیکن اب اگر کوئی جا کے آئی ایم ایف پہ باہر جا کے صدر دفتر کے باہر جا کے ان کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ پہلے تو پاکستان کے حق میں نہیں تھا، اب وہ عمران خان کے حق میں بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اچھا، ابھی معیشت کی بات ہو رہی ہے تو معیشت کے حوالے سے بھی ایک اور ڈیٹا جو ہے ہم ناظرین سے شیئر کرتے جائیں کہ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں وزیر مملکت اور چیئرمین ایف بی آر بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے بات کی ہے عطا تارڑ صاحب بھی تھے. جی بالکل، عطا تارڑ صاحب بھی تھے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ کی ہے ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا کام ہم نے شروع کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی عمل دخل ہے سارے اس کام میں وہ کام سے کام کرنا، اور جو ہراساں ہونے کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں اس کو کام سے کام کرنا، اور 4-5 ماہ سے اسی پر وہ کام جو ہے وہ جاری ہے. اور ٹیکس گیپ اور لیکیجز جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جن سیکٹرز کا انہوں نے نشاندہی کی اس میں شوگر، سیمنٹ اور ٹیکسٹائل سیکٹر، وہ کہتے ہیں کہ ان سیکٹرز میں جو لیکیجز ہیں وہ ٹیکس لیکیجز موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں، چیئرمین ایف بی آر نے اس دوران کہا کہ جی جو سالانہ ٹیکس گیپ ہے وہ 7,100 ارب روپے کا ہے، جو پچھلے سال 6,200 ارب روپے تھا، اور ایف بی آر نے 49 لاکھ نان فائلرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے.
اور इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से भी उन्होंने बात की अच्छा कि 30-40 ये बताएं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फैसल साहब, आप इकनॉमी को बेहतर समझते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि हम चूंकि एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं, आप भी देखते हैं कि आज जो डेटा पेश किया गया और ख़ास तौर पे डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से जो हुकूमत ने इकदाम किए, मुझे ये बताएं कि इसका फ़ायदा कितना होगा। देखिए इसका फ़ायदा अगर अमल दरामद बिल्कुल इसी तरह रहे और किसी तरह सुस्त रवि का देख, प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट चलता रहा तो इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि आपका टैक्स नेट जो है वो सालाना तौर बढ़ेगा, आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो 3 साल में 13.5% का हदफ है, बासानी मिल जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। जो आपका खसारा है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा है। शुगर इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू है, टेक्सटाइल का और सीमेंट का। अगर हुकूमत ये चाहती है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए और उस हवाले से ये डिजिटलाइजेशन जो की जा रही है, इस पर सही अमल दरामद हुआ तो कोई ये कह नहीं सकता कि पाकिस्तान जो अपने अहदाफ हैं रेवेन्यू के हवाले से और इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से वो हासिल ना कर सके। ये आइंदा चंद सालों की बात है, 2 से 3 सालों में इस पर आपको मैं इसमें कमेंट करूंगा। देखिए आज दुनिया भर की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी इकनॉमी डिजिटलाइज हो गई है। वहाँ पे अगर आप बाहर ममालिक में जाएं तो कम ही ऐसे ममालिक होंगे, तरक्की याफ्ता ममालिक, जहाँ पर कैश से आप कोई खरीद फरोख्त कर सकें। वहाँ तो अब इतना डिजिटल हो चुका है कि आप QR कोड इस्तेमाल करें, वहाँ इतना डिजिटलाइजेशन हो चुकी है कि आप मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं, आप वहाँ पे उसके ज़रिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, उनके ज़रिए आप वहाँ पेमेंट करते हैं। इवन वहाँ पे अगर आप किसी होटल के अंदर चले जाएं, अगर आपने एक कप चाय का पीना है, कनाडा है, अमेरिका है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक हैं, तो आपको हर चीज़ डिजिटलाइज पे करनी पड़ती है। उसमें होता क्या है कि आपकी अर्निंग और आपकी एक्सपेंडिचर पता लग जाता है कि करप्शन हुई है, नहीं हुई। आपने अपने हदूद क़यूद में जो इकनॉमी आपकी है, साल भर की जो कमाई है, उसमें आपने कितना खर्चा किया, कितना आपका उसमें सेविंग है, आपने क्या कुछ ख़रीदा, आपने किस तरह से तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया अपने ख़ास तौर पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो वो एक क्लिक के ऊपर आपको मिल जाती है। तो उसी पाकिस्तान में तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा है ना, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी। अगर हम FBR की बात करें तो हमने देखा FBR के अंदर इतनी करप्शन थी कि अगर मेरे जैसा या आपके जैसा बंदा टैक्स पेयर बनने जाता है तो उसको इतने मराइल से गुजरना पड़ता था कि वो परेशान हो कहते हैं यार छोड़ दो, मैंने नहीं जाना। अब जब ये काम होगा तो मैं खुद बैठ के एक सिस्टम पे बैठ के अपनी चीज़ें डिजिटलाइज करके अपनी इकनॉमी को क्लियर कर सकूंगा कि मेरे पास कोई 2 नंबर किस्म की कमाई नहीं है, मैं करप्शन नहीं करता, मेरी ये इकनॉमी है, मेरी ये सालाना इनकम है, इसके ऊपर मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जब आपकी डिजिटल इकनॉमी पूरी डेटा रिकॉर्डेड होगी तो आपकी वो जो एक खर्च होगा, आपका जो टैक्स आपने पे किया है, वो आपको पता लगेगा जी हमने कहा ये मेरा हुकूमत ने जो खर्च पैसा जमा है मेरा, वो कहाँ खर्च हुआ है। तो जब एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। जाहिर है इतना साल गुजर गए, ये चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं आई और FBR के अंदर बहुत एक और इशू है जावेद सुमरो जो हम अपने नाजरीन से आज ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा, और वो है फौजी अदालतों से सजाएं। 9 मई के जो सानिया है उस हवाले से आज 85 मुल्ज़मान थे, 85 को सजा हो गई। हाँ जी, 60 को आज मजीद, 25 को पहले हुई, 60 को आज जो है वो हो गई। और पाकिस्तान में जो फौजी अदालतें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम कर रही हैं, उसके बावजूद एक वावेला है। ओ यार वो वावेला देखे, हमने पहले भी, हमें अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि क्या उनके ममालिक के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती? क्या वहाँ पे इंश्योरेंसी नहीं होती? क्या वहाँ पे लोग खड़े नहीं होते उन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ या दीगर मामलात के खिलाफ? क्या वहाँ पे उनको कर्ब नहीं किया जाता, वहाँ उनको रोका नहीं जाता? क्या इस किस्म के लोगों को जो वहाँ मुल्क के अंदर अमन अमान को, सूरत हाल को ख़राब करें, मईशत को ख़राब करने के मुतहम्मिल होते हो, क्या उनको रोका नहीं जाता? अपने मुल्क के अंदर वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के अमन अमान को, मईशत को, समाजियात को, मुआशरे को बेहतर करने के लिए अगर किसी को सजा दी जाती है तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, निकले, लेकिन आप ये बताएं ना, किसी फोरम पे लाकर आप बेशक स्टेटमेंट्स जारी करते रहें, लेकिन किसी फोरम पे लाके आप बताएं ना कि जी हमने गलत काम किया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत से जिन 85 लोगों को जो सजा हुई है, उनके एविडेंस सामने, और सबसे बड़ी बात ये एविडेंस उनके खुद के बनाए हुए थे, क्योंकि
9 मई को ये तमाम मुलजमान ने, जो मैंने इस चीज को जो अब देखा, मुजरिम बन चुके हैं, मुलजमान थे, जो अब किसी ने 2 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 7 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा पाई है, तो वो लोगों ने खुद अपने सबूत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखे। उस वक्त तो बड़े शेर बन के यहाँ सेल्फियों की तरह बता रहे जी हम जना हाउस में घुसे, हम फलाने दफ्तर में घुसे, हमने फलानी चीज के नुकसान पहुंचाया है। अब अगर आप उनकी फुटेजेस देखें तो उस फुटेजेस में आपको पता लग जाएगा कि ऐसे लग रहा था जैसे जोकर्स फिर रहे हो और उनको समझ नहीं आ रहा था हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनको इंस्टिगेट किया गया था। उनके जहनों में बात फैलाई गई थी कि जी हमारे जो उकसाया इदारे गया था, यस। हमारे जो इदारे हैं वो हमारे खिलाफ हैं। तो वो, मैं ये कहूंगा, इनके लिए मोस्टली कुछ लोग उस वक्त जो जिन्होंने ये चीजें की वो ना समझते, उकसाए गए। उकसाने पर वो इन तमाम इलाकों में कह रहा हूँ, इन तमाम दफातर में गए, इन तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ गए, इन तमाम जो हमारे लिए मुकद्दस जगह है वहां पे वो चले गए। तो भाई आप जब अपनी चीजें खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रखोगे और बाद में डिलीट भी नहीं होती हो, तो जाहिर है आपका सबूत आपने खुद रखा। इसमें फौजी अदालत का क्या कसूर? जब आपने चीज खुद रखी, वो आपके सामने आ इस गई, सब के बावजूद प्रोसिक्यूशन ने आपके सामने आके आपकी बात की, सब कुछ की ना। तो तमाम चीजें जब सामने थी, कैपिटल हिल में अगर आप लोगों ने अमेरिका के अंदर देखा हो तो वहां पे लोग जब इंटर हुए थे तो क्या वहां पे सजाएं नहीं हुई? वहां तो आपने फिल फोर 20 सजाएं 20 देना साल शुरू, तक सजाएं सुनाई हैं। फिल फोर आपने सजाएं देना शुरू कर दी। वहां पे तो आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात नहीं करते। इंडिया में क्या कुछ हो रहा है यार बरतानिया में जो नस्ली फसादात हुए वहां पे नाबालगों को भी सजाएं सुनाई गई हैं। फिर? और हम अगर सुनाएं अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए, अपने अमन अमान को बेहतर करने के लिए, तो भाई आपको और इनको मिर्चें लग जाती और हैं। मुख्तसरन अब जावेद सुमरो ये भी बता दें नाजरीन को कि ये मुजरिम जो हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, इनके पास एक नहीं 3 अपीलों का हक है। ये जो है वो फौजी अदालतों में अपील कर सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां पे भी रुजू कर सकते हैं। इनका हक के दफा ना पहले ख़त्म किया गया था फौजी अदालतों में, ना अब ख़त्म किया जा रहा है। ये अपील करके उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि पाकिस्तान का अपना आइन है, अपना कानून है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और ये उस आइन और कानून के तहत सारा कुछ हुआ, जिसके लिए कोई भी दबाव जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।